جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب وہ خطاب کریں اور تو بعد ذاکر اہل بیت جی سید وقار حیدر شیرازی کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے. علامہ صاحب آپ کے موضوع کے لیے کہ جدوں جناب آدم نے آسمانوں اٹھا ایک پردہ نظر آیا. جناب آدم نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ پردہ کیا ہے؟ خالق کی آواز ہے کہ حجاب عصمت ہے. جناب آدم پوچھا کہ مالک اس وچ ہے کی کون ہے؟ جڑا تعارف جناب آدم نو اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے کہ کمال وحدت ہے نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے. یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے دل فروغ اصول بھی ہے. خالق کی آواز ہوتی ہے نوید باغ بہشت بھی ہے کلید باب قبول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. خالق فرماندن کہ یہیں سے آغاز ہے امامت یہیں نبوت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھا آدم حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. محمد و آل محمد ذات بلند تر صلوات. ہن تواڈے سامنے جناب خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب وہ خطاب کریں محمد و آل محمد ذات بلند تر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بوليك الحجة الحسن السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه رزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا سیدتی ادرکنی یا مالتی ادرکنی بحق بالفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحبجين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بلند الصلوات. دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین و حق الحسین اتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ آئے. اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے. دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے. دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں. سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. شیعہ مذہب انتہائی مہذب اور مدلل ترین مذہب ہے. شیعہ مذہب میں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں, ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں. ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے, ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے.
نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں. یہ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا. ہم نے قطعاً کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا. راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث غلط نہیں کہہ سکتا. لہذا یہ مذہب روایتوں کا مذہب نہیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے. مدلل ہے، پرسکون ہے. اسلام کی حقیقت اس مذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس مذہب کی ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے. ہمارے وضو کا طریقہ، ہمارا نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا وقت، ہمارا ماتم کرنا، ہمارے کالے کپڑے پہننا، ہمارا شبیہ ذوالجناح کا احترام کرنا، ہمارا زنجیر زنی کرنا، ہماری ہر چیز قرآن سے اس لیے ثابت ہے. ہمارا امام قرآن سے ثابت ہے. ہم انتہائی مطمئن ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے پریشانی نہیں. ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے. توجہ ہے، مدلل ترین مذہب ہے. ہمارے مذہب میں کسی بھی قیاس کی گنجائش نہیں. ہمارے مذہب میں یہ عادت ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے. ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ ہی بدل دیا جائے. ہمارے مذہب میں کسی شخصیت کی مداخلت نہیں چلتی. یہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور معصوم کی اطاعت کا مذہب. ہم بڑے پرسکون ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدے بہترین عقیدے. سب سے پہلا عقیدہ مسلمان کا ہوتا ہے عقیدہ توحید. اور میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے مذہب کی، ہمارا عقیدہ توحید واقعی سب سے اچھا ہے. کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے. ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں. ہمارا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کے کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو خالق کل سمجھتے ہیں، اعلیٰ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ آپ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا آپ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، اس بندے کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے اللہ مولوی سے سنا ہے، علی مجلس سے سنا ہے. اس کا حق یہ بنتا ہے جہاں سے علی سنے وہیں سے توحید سنے. ہم تمہیں بتائیں کہ جہاں علی سجدہ کرنے والا ایسا ہے تو جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ خدا کیسے ہوگا. اور مجھے پروردگار کی اور مجھے ربوبیت پروردگار کی قسم. آج کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے، وہ کہتا نہیں. اللہ سنا ہے، وہ کہتا نہیں. تو پھر مانا کیوں؟ دکھائی وہ دیتا نہیں، آواز اس کی ہمیں آتی نہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس کا مکان کہاں ہے، پھر اسے مانا کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ہے تو ہم نے کہا ہے. اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں. اب جو بول سکے وہ زحمت. انہوں نے ہے کہہ دیا، سارے زمانے نے ان کی ہے پہ ہے کہا. یہ جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، گواہی اس کی دی جاتی ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھی. تو جب تم نے اللہ دیکھا نہیں پھر گواہی کس بات کی؟ انہوں نے کہا ہے وہ ہے. اس کا مطلب ہے جن کی گواہی پہ توحید کی گواہی دی جا سکتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی بھی نماز میں دی جا سکتی ہے. وحدانیت کی گواہی، ان کی گواہی تو توحید کی گواہی. انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے. میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. آج کوئی دہلیہ آپ سے پوچھے، آج کوئی غیر مذہب آپ سے پوچھے کہ میں آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کہاں ہے؟
تو آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس چند دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں دے دے، وہ دلیلیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، اور بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب تم نے اللہ دیکھا نہیں، تم نے نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا، تم نے دلیلوں سے اللہ کو ڈھونڈا۔ اور میں اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر آل محمد سے کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، یہ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید دلیلوں سے نہیں مانگی، حجت سے نہیں۔ علی کا جھکتا ہوا سر اللہ کی نشانی بتا، اگر کوئی اللہ نہ ہوتا تو پھر علی کسے جھک رہا ہے؟ وہ علی جو سب کو جھکا رہا ہے، وہ خود جھک رہا ہے۔ چل میں جملہ بدل دیتا ہوں، جس کے اشارے پہ سورج جھک رہا ہے وہ اسے جھکانے کے بعد پھر اپنے اللہ کو جھک رہا ہے۔ چلے جو اردو ادب سمجھتے ہیں ان کے لیے میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ علی کا جھکتا ہوا سر ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے، ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے، اور ہم اس لفظ ولی کو تھام کے بیٹھے ہوئے، ادھر یہ لفظ اللہ سے جڑا ہے اور ادھر علی سے جڑا ہے، اور اسی ہی ولایت کے ہم ماننے والے ہیں جو توحید کے ساتھ بھی جڑی ہے اور علی کے ساتھ بھی جڑی ہے۔ چلے میں یہاں پہ اپنے نوجوان نسل کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا، دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی۔ یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائم ہے۔ یہ خلیفہ کے دربار میں اگر اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو، اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں۔ اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب۔ اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب، اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے؟ ہاں بھائی سوال کر کے آئے۔ اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ مگر بے شک یہ آیت ہے۔ اس کا پھر سوچ لو یہ آیت ہے، تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ سر نہ ہلاؤ یا زبان سے کہنا۔ اب میرے سوال کا جواب ہوگا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسے؟ اگر کہیں بنا سکتا، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسے؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا۔ اس لیے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے۔ اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو۔ انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے۔ یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں۔ حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو۔ انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے، کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن۔ حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے۔
دہریہ چلا گیا، تیسرے دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا، اس کا لائے نہیں سوال کا جواب۔ یہ باتیں اور ریکارڈ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ حاکم نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس کا جرم، اس کا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین، ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ ستم سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگایا۔ حاکم نے کہا پکی بات ہے کہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے اشارہ کیا، چلا نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہکے لگانے شروع کیے۔ حاکم نے کہا کیوں کہکے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جاگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہکے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا۔ اس کا تیری بے بسی میں مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی۔ یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حاکم نے کہا فوراً جلال سے تلوار اٹھاؤ، اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے۔ واللہ باخدا مجھے منبر کے تقدس کے اندر دونوں طرف سرکار باب الہوا اس کا علم ہے، یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہے۔ درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریہ کو واپس بھیجو، انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہی آیت قرآن کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی، یہ دربار کے کونے سے بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے دہریہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤ جو وارث قرآن۔ دہریہ نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا۔ آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا۔ سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا۔ امیر المومنین کا دروازہ آیا، سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا۔ رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ علی کی آواز آئی علیکہ سلمان، سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی۔ سلمان نے کہا جواب لے کے واپس کیوں جا رہا ہے؟ اسے کہا مل گیا جواب، تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا۔ امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چیلا لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے۔ باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق ہے، خالق تو وہی رہے گا نا۔ میرا خیال ہے 14 کا زبانی کی حیثیت سے بابا جی کے پاس انتہائی روحانی شخصیت ہے، ان کے پاس ان کی یہ مہربانی ہے، یہ ہم جیسے نوکروں کو یہ سعادت بخشتے ہیں 14 کا انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہمارا عقیدہ توحید دیکھ، ہم نے توحید علی سے سیکھی۔ اب آگے آگے عقیدہ رسالت ہمارا سب سے جدا، کیونکہ ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا ہے۔ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں، پڑھ دیا نا لوگوں نے ربیع الاول میں ناتے ہیں، منا لیے تم نے میلاد۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، آج امت مسلمہ سوائے شیعوں کے امت مسلمہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج اب جب گھر میں آگ آئی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو پتا چلا
کہ ہم نے اہل بیت کی دشمنی میں جو کتابیں لکھی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لیں. یہ بچے اب محدود نہیں ہیں، ان بچوں کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، یہ ہتھیلی پہ کائنات لے کے پھر رہے ہیں. کوئی بھی غیر مذہب ہمارے بچے کو گمراہ نہ کر لے. آئے دن کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ. آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں، کانفرنس کیے جا رہے ہیں، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سنی بیٹھے ہیں، لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم میرے اندر کی آگ ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ظاہر کرنے لگا ہوں. آج مسلمانوں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. جب تم نے حدیث سے لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا. تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے تو آج نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا. ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. علی ولی اللہ پڑھا کے ہم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ بیٹا جب علی جیسا بنتا نبی نہیں بن سکتا پھر کسی قدمی کی اوقات ہی کیا. ہم مطمئن تحفظ رسالت کا نام ہے علی اور ولی اللہ. رسالت کے محافظ کو علی اور ولی اللہ کہتے ہیں. آؤ ہم تمہیں علی اور ولی اللہ کے فائدے سنائیں. آج شیعہ ہو کے جو ولایت دینے کی دشمنی ہو رہی ہے دراصل یہ رسالت کی دشمنی ہے. محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی اور ولی اللہ. بسم اللہ چلو. علی اور ولی اللہ ذاکر اہل بیت جناب سید قمر رضا نقوی صاحب بے انتہائی بہترین لہجے کے ذاکر آپ کو بہترین قصائد سنائیں گے. اس کا مطلب ہمارا عقیدہ نبوت لوگوں سے اچھا ہے. ہمیں علی نے بتایا کہ رسول کا احترام کیسے کریں. مولا علی کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھو. مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ علی کہتے تھے اور پھر لبیک کہہ کے بھاگتے نہیں تھے. یہ جچتا بھی علی کی زبان سے تھا، سجدہ بھی علی کی زبان سے تھا. میرے مولا امیر المومنین کوفہ میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی آ گیا. اس نے آگے علی سے پوچھا، اس نے کہا علی سننے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی، لیکن تیرے علم کے قصے بڑے سنے ہیں، تم سے جو بھی بات پوچھی جاتی ہے فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے. علی میں یہودی ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا پوچھنے کے لیے آؤں یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے کتابیں پڑھ کے آیا ہے، وہ کون سا استاد ہے جس نے تجھے سکھایا ہے. مولا کہہ سکتے تھے کہ میں امامت ہوں، میں عہدہ امامت پہ فائز ہوں، علم ہماری جبلت میں ہوتا ہے، علم ہماری گھٹی میں ہوتا ہے. لیکن علی کو پتا تھا یہ یہودی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو نہیں مانتا. اب علی نے اسے دین سکھانا تھا. علی کے جملے آج بھی نہج البلاغہ میں ہیں. مولا نے فرمایا کہ تو نبی کو مانتا ہے، اسے میں نہیں مانتا. علی نے فرمایا ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ وزکانی سکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہودی نے بڑا سر علی کے قدموں پہ رکھا، لگا یا علی پھر ہاتھ بڑھائیے مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھائیے. علی کی آواز ہے مسلمان کی ہونے لگا. اسے کہا تیرا علم بتا رہا، جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا. جلدی کر مجھے کلمہ پڑھوا دے. علی نے کلمہ پڑھوایا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ پڑھتا ہوا دربار امیر المومنین سے باہر گیا. یہ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اچھا تو آج پتہ چلا ہے یہ کمال تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کا ہے. یہ علم تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی وجہ سے ہے. علی کی آواز ہے شرم کر جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولنا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے، ابھی تو لعاب ہے. یہ جو دنیا میں جتنا علم پھیلا ہے یہ لعاب ہے. ابھی لہو تو بولے گا جب کعبے کی چھت پہ آئے گا، پھر وہ علم کے سینوں کو چیرے گا اور معرفت کی حقیقتیں باہر نکال کے. لہذا آج بھی دنیا سے صدا ہے ہمارا عقیدہ نبوت سب سے بہتر ہے.
کیونکہ ہم نے علی ولی اللہ سے محمد رسول اللہ سیکھا. ہمارے عقیدہ نبوت پہ کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہے. پرامن ترین قوم ہے, مہذب ترین قوم ہے. لوگوں نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے احترام رسالت کا علم اٹھایا تھا انہوں نے گھر بھی جلائے, انہوں نے دکانیں بھی توڑی. پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں, کبھی کسی دکان کا تالا بھی نہیں توڑا. اور دکاندار بھی مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ کھجوروں کے باغ سے شروع ہوئے, جب بھی لوٹا کوئی فروغ نہیں لوٹا. لہذا آج امت مسلمان سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کی اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے. لیکن آپ کی یہ آپ کی بادشاہی ہے نا جی, آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے. میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے, آپ آج تحفظ حرمت رسالت کا قانون بنائیں. سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے. آپ بادشاہی مسجد میں رکھیں, آپ قومی اسمبلی میں بل پاس کریں, آپ سینٹ میں بل پاس کریں, سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں. لیکن ہماری ایک شرط ہے, گستاخ آج سے نہیں پکڑنے. پھر سلیبس بدلو, لٹریچر بدلو, نصاب بدلو. پھر جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں سے نکالو. آپ نے آج کا قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پھانسی ہونی چاہیے. پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے, کون توہین کرتا ہے؟ ہماری نظر میں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے, جو نبی کو جبریل سے پڑھوائے وہ بھی توہین کرتا ہے, جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے. آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے. عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو. اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے. آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا. صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے, نبی کی وجہ سے. نبی کے صحابی ذاتی عزت تو نہیں ہے, شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے, امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے, زہد اور تقویٰ کی وجہ سے تو عزت نہیں. عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے, نبی کے صحابی. اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. آپ کے پاس کے ہیں, ہمارے پاس سے ہیں. آپ کے پاس جتنے رشتے نبی کے صحابہ, نبی کی زوجہ, نبی کے رشتے دار, ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بسا منی, فاطمہ مجھ سے, یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے, حسین منی, حسین مجھ سے, حسن منی, حسن مجھ سے. وہاں کے ہے یہاں سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, درود سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس جو اہل بیت ہے وہ نبی سے ہے, ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے, ان کا نبی کے ساتھ عہدے کا رشتہ ہے. لہذا عزت اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزت نبی کرنا. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر, ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا. پھر آگے آ گیا ہمارا عقیدہ امامت. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں, بغیر فاصلے کے خلیفہ. اور جو میرے اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم, رسول کی رسالت کی قسم, سیدہ کی عصمت کی قسم اور 12 ائمہ کی امامت کی قسم, اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہم صحابی کو مان لیتے. ہماری مجبوری ہے, ہم نے علی اپنی مرضی سے نہیں مانا, ہمیں رسول نے دیا. اور قرآن کہتا جو محمد دے اور پھر ہم علی پہ پکے اس لیے ہو گئے, ہمیں ضد علی پہ اس لیے ہو گئے. ہم علی ولی اللہ پہ اس لیے پکے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی ہے, ماننے کو دل ہو تو مان لینا, نہیں, من کن تو مولا.
اگر میری مولائیت کا اقرار کرنا ہے تو تمہیں اسے ماننا پڑے گا، اس کی مولائیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کہہ کے نبی چل پڑے، 3.5 گھنٹے علی پہ تقریر کی ہے، تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کے چمکتی ہوئی دھوپ میں 3.5 گھنٹے کمر بھائی رسول مسلسل علی پہ بولے۔ بے شک بے شک بے شک 3.5 گھنٹے کا خطبہ، اور 3.5 گھنٹے کا خطبہ کیا چلے میں لفظ خطابت کا کہہ دیتا ہوں۔ غدیر میں ماحول کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی اور ولی اللہ تھا، اور مجمع سارا رضی اللہ تھا۔ 3.5 گھنٹے مسلسل غدیر کے چوک میں نبی نے علی ولی اللہ کی اہمیت بتائی، 3.5 گھنٹے علی پڑھا گیا۔ اور یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہوں گا، اکثر میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور ذاکرین کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ جی رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا اور ان لوگوں کے پلان رکھے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائے۔ یہ بھی توہین ہے نبی کی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے۔ اور دوسرا شریعت کا مسئلہ ہے، غصبی مصلی پہ نماز نہیں ہوتی، کھینچے ہوئے اگر یہ پلان ہوتے تو اس پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا؟ ہاں پلان رکھے گئے، لیکن ان صحابہ کا رکھے گئے جن کے دل میں پہلے سے علی موجود تھا۔ ابو ذر کا پلان تھا، مقداد کا پلان تھا، حذیفہ کا پلان تھا، ان صحابہ کے پلان سجائے گئے۔ 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا گیا۔ پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے بلند نہیں کیا، کتابیں کہتی علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، رسول نے علی کو باقاعدہ اٹھایا ہوا تھا، رسول پیچھے تھے علی آگے تھے۔ میں لفظ پہ تو بدل دیتا ہوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی، لوگوں کو علی دکھایا جا رہا تھا۔ ادھر علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلے علی ولی اللہ کے منکر نے ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت ولایت علی کا انکار کیا، اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی۔ اسے تیار کیا گیا تھا، جن بندوں نے تیار کیا انہوں نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ تو نے کرنا ہے علی کی ولایت کا انکار، بدلے میں مانگنا ہے اللہ کا عذاب، اور ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا۔ اسے کہا کیسے نہیں آنا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اللہم افتر علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہے آسمان پہ پتھر بھیج دے، اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو ہم پہ پتھر بھیج کے ہمیں کافروں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ رسول نے دعا مانگی، آواز قدرت آئی، ان کان ان یعذبہم بغتۃ فیہم، میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تو رہتا ہو، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہوتا ہو۔ اس کا تو نبی کے قریب کھڑے ہو کے عذاب مانگ لینا کہ اگر علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہ عذاب بھیج، اللہ عذاب بھیجے گا نہیں، کیونکہ وہ اپنے قانون توڑتا نہیں ہے۔ اگر اس نے ابو جہل پہ نہیں بھیجا تو تجھ میں کیسے بھیجے گا جب عذاب آئے گا نہیں؟ ہم باہر سے چور کر دیں گے، یہ علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ رسول کی مرضی ہے۔ رسول نے رشتے کی وجہ سے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت حارث کو نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا، اس نے عذاب کی دعا مانگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا تو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آواز محمد آئی، میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، فرمایا میرا محمد ناراض نہ ہونا، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی اور ولی اللہ کا منکر، اور ولایت کے منکر کو معافی۔ انکار ولایت علی وہ جرم جس کی کسی بھی صورت کہیں بھی معافی نہیں۔ چلے میں جملہ سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ مجمع تائید فرمائے گا۔ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا یہ کہاں سے آیا تھا؟ بولے گا نہیں؟ آسمان سے، زمین سے ابھر کے تو نہیں لگا، آسمان سے آیا۔ آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے زمین سے، تو یہ آسمان سے کون سا پتھر آ گیا؟ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، آسمان میں پہاڑ نہیں تو پتھر کہاں سے آیا؟ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا علی کے خاموش جا کر تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی آواز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا اس نے ابابیل کی چونچ میں پتھر بھیج دیے تھے،
तफसीर इमाम रज़ा से, इमाम रज़ा से पूछा गया मौला ये वाक़या क्या था? फिर मौला ने इस वाक़े को मुतसिल किया। मौला ने फरमाया जब अबरहा हाथी लेके आया था तो खुदा ने आसमान से अबाबील को भेजा। एक एक अबाबील की एक चूंज में पत्थर था और वह पत्थर भी एक जर्रे के बराबर था। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना लगा रहा था, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ। खुदा का इन परिंदों को हमने भेजा था, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती नहीं होती, जिन्हें हम भेजे उनमें खता नहीं होती। एक एक अबाबील एक एक हाथी का शिकार कर रहा था। मेरा 8वां बादशाह मशहद का वारिस फरमाता है कि एक अबाबील को आगे जबरील ने अल्लाह का हुक्म दिया था। उसने कहा खुदा के अपने हिस्से का पत्थर तूने हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। खुदा कहता है वहां बैठ, अगली वही का इंतजार कर। इमाम रज़ा फरमाते वो गार की कोह में जाके बैठ गया। अल्लाह ने उसे ऐसे जिंदा रखा जैसे असहाबे कहफ को जिंदा रखा था। इधर गदीर के चौक में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने आके उसी अबाबील से खुदा कह रहा है अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। सारे बोला मिलके इनकार विलायत अली वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। अली वलीउल्लाह का इनकार न करना, किसी भी आसरे पे ना करना। हर आसरा दुनिया का आसरा है, अली क़यामत का आसरा। अली कब्र के सहारे का नाम, अली गुनहगार की टेक का नाम। तुम्हारे पास अल्लाह की बारगाह में जो पर्ची चल रही है सिफारिश की, उस पर्ची का नाम विलायत अली। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, विलायत अली पे एक लम्हे के लिए भी समझौता ना करना। जमाना और तेज हो जाएगा, जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, सांस लेना बोझिल हो जाएगा, लेकिन विलायत अली है ही इम्तिहानों का नाम। कूफे में आके एक शख्स ने कहा था मौला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ रही है, फरमाया तन्हा रहने के लिए तैयार हो जाओ। जब विलायत अली आती है तो सबसे पहले दुनिया उसे छोड़ती, क्योंकि अली और दुनिया एक जगह पर रह नहीं सकते। अली ने दुनिया को तलाक दी, जहां दुनिया रहती हो अली तो वहां से गुजरता भी नहीं। दुनियादारी रखनी है तो फिर अली को छोड़ना पड़ेगा, अली रखना है तो फिर दुनिया को छोड़ना। घर जल जाए जलवा देना, कत्ल होना पड़ जाए गर्दन दे देना, कैद होना पड़े जिस्म दे देना, विलायत अली पे समझौता ना करें। इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती बेटियां शाम के लगा दो इंतहाई काबिल कदर सैयद ज़ाकरीन पीछे तशरीफ फरमाए। इनकी मेहरबानी, मेरी जल्दी को इन्होंने मुनासिब समझा और मैंने आपके सामने नौकरी दी। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को आपके सामने तफसीली जिक्र होगा। सदात व गैर सदात बुरे तरीके से लूटा है मुसलमानों ने आले मोहम्मद। पहले आग मां के दरवाजे पे लगी, वही शाम गरीबत जले हुए बचे हुए शोले ज़ैनब के खाने में। जो खंजर सकीफा में तेज हुआ वो हुसैन की गर्दन पे पहुंच गया। विलायत अली को बचाती बचाती अली की पर्दादार बेटी शाम के मज़ार कैसे गुजरी मैं पढ़ नहीं सकता। मैं गैर सैयद हूँ, पीछे 2 सैयद हैं, शाम तक मजलिस जाएगी, किसी सैयदजादे से पूछ लेना कैसे गुजरी। मैं गैर सैयद हूँ, मुझसे ना दरबार पढ़ा जाता है ना बाजार पढ़ा जाता है। बस कुछ ऐसा मौका आ गया था कि अली की बेटी को आधा बाजार बैठ के अबू कुछ लोग कहते हैं कि मिंबर से सख्त मुसाहिब पढ़ा जाता है। मुसाहिब है सख्त, किसने कहा है कि मुसाहिब नरम है? मुसाहिब नरम होता, सजाद लहू नरम होता। एक लम्हे के लिए सोचो कितना सख्त होगा जिसने इमामत में जिगर फाड़ा। मैं अक्सर जनाब सैयदुल साजिदीन की इज्जत पढ़ते हुए जुमला कहा करता हूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर थे सजाद। लोग समझते हैं कि करबला में लड़ा नहीं तो शायद लड़ना नहीं आता था। गाजी से ज्यादा शुजा था अब्बास। तो सैयद मुझे माफ करे तो मैं जुमला कह देता हूं, सज्जाद की जगह अब्बास होते तो पहले ही चौक पे मर जाते थे। ये तो ताकत थी, इमामत थी जिसने सज्जाद को खड़ा किए रखा। कैसे गुजरी नहीं पढ़ सकता, कैसे बाजार में रही नहीं पढ़ सकता।
बसादात व गैर सदात। आधी रात मलाउन तख्त पे आया, आधी रात को इसने सिपाही को बुला के कहा जब हुसैन के बेटे सज्जाद को जिंदान से उठा। आधी रात को सिपाही जिंदान के दरवाजे पे आया, जो लफ्ज समझ के रो लेते हो। इसे दरबार से निकल के जिंदान में आके आवाज दी, अली बिन अल हुसैन, हुसैन का बेटा सज्जाद तुझे हाकिम ने दरबार में बुलाया। चौथे को था, पांचवा भी उठा। जिसने हाय कहा बीबी तेरा कहना कबूल करे। मजबूरी को ऐसी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवे के तलवे जमीन से उठ गए। आधी रात को बाप और बेटा मौलाओं के दरबार में आई। ये कमीना तख्त पे बैठा हुआ था, इसके चेहरे पे परेशानी थी। मौला सजाद की आवाज है, क्यों बुलाया तूने हमें दरबार में? ये देख के कहता, हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदी आजाद करना चाहता हूँ। मैंने खुद बीबी का हक पढ़ के जेलें काटी है, मुझे खबर है कैदी के लिए रिहाई कितनी अच्छी खबर होती है। इसे जब कहना सजाद मैं तेरी कैदी आजाद करना चाहता हूँ, इमरान से सजाद रो के कहने का मुझे बता मैं जाऊँ कहाँ। ये देख के कहने का मदीने चला जा। मौला सजाद ने रोका, कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था, किस मदीने में जाऊं? तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? इसलिए जहां भी जाना चाहता शाम छोड़। मौला सजाद ने कहा क्यों शाम से भेजना चाहता है? इस कमीने का जो जुमला मैंने खुद किताब में पढ़ा था तो साकिबा में, ये कमीना देख के कहता हुसैन का बेटा मैं डर गया। डरने का नाम आना था सजाद को। जलाल आया, जलाल में आके कहा तूने मोहम्मद का बेटा मारा तुझे डर न लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी तुझे डर न लगा? तूने कुरान के गिलाफ छीने तुझे डर न लगा? तूने कौसर का चेहरा जख्मी किया तुझे डर न लगा? अब तुझे डर किस बात का है? शाम तक मजलिस जाएगी, जब तक ये जुमला ज़हन में रहेगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरी आंखों की इबादत होती रहेगी। मौला सजाद ने कहा मुझे बता, इतना कुछ करने के बाद तुझे डर ना लगा? अब तुझे डर किस बात का लगा है? जिसके घर में छोटी औलाद है, मुझे जुमला माफ कर देना। ये देखेगा लगा सजाद जिसे थोड़े दिन पहले शाम के कब्रिस्तान में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। आधी आधी रात को मैं उठता हूँ, कभी इस कोने से आवाज आ रही होती है, कभी उस कोने से। तेरी बहन के बैन मुझे सोने नहीं देते, तेरी बहन के रोने की आवाज चुप नहीं हुई। मैंने तो कहा था ना कि इसे कह ना रोया कर, वो आज भी रोती है। मुझे डर है उसके रोने की वजह से मेरे ऊपर अज़ाब न आ जाए, मुझे नींद नहीं आती। सजाद शाम छोड़ दे। मौला सजाद ने कहा मेरा फैसला मैंने नहीं करना, फैसला उसने करना जो जिंदान में। इसे कहा तो बेटा नहीं, फरमाया मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस। वो शरीकत और हुसैन है, उसका करबला में हिस्सा है। फैसला वो करेगी। आधी रात मौला सजाद जिंदान में रेत के मुसल्ले में बैठी थी, अली की नमाजी बेटी। सजाद ने मां के पांव के तलवों पे हाथ रख के कहा मां यजीद कैदे आजाद कर रहा है। तड़प के रो के कहती इससे पूरी शाम की औरतें थक गई, क्या शाम में पत्थर खत्म हो गए? क्यों कहते आजाद करता है? अम्मा वो कहते सकीना के रोने की आवाजें आती हैं। सकीना का नाम आना था, अली की बेटी फिर रोई, रो के कहते सजाद ऐसे नहीं, ऐसे उठूंगी मोहरक लिखेगा इसने रहम किया था। जैसे मेरे बाप ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, वैसे मैं भी मनवाऊंगी ताकि तारीख लिखे मैं फातिहा होके। अम्मा कौन सी शर्तें? बेबी ने शर्तें बताई सजाद। वाला आधी रात को जिंदान से दरबार में आए। कमीना मेरी माँ की शर्तें, इसने कहा बताई जाए। शोहदा के सर वापस चाहिए, दूंगा। 3 ऊंट सवारी के लिए चाहिए, दे दो। बशीर इब्न जज़ला मुहारी चाहिए, मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह। सैयदादा है, उसकी आह निकली गया, उसने रो के सिर्फ 3 ऊंट। बाकी जितने आए थे इस्लाम को बचाते बचाते सजाद के लग गए। करबला से लेके शाम तक सजाद के नुकसान। फरमाया आखिरी शर्त, अगली शर्त बता। फरमाया शाम एक मकान खाली चाहिए। इसलिए देखेगा सजाद शाम में घर खाली क्यों चाहिए, तुमने रहना है? फरमाया नहीं, मेरी माँ कहती है मेरे 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। एक घर खाली करवा, मुझे हुसैन की मजलिस करवानी है। शाम की औरतों को इकट्ठा कर, उन्हें मैं बताऊं मेरा बागी नहीं, मेरा नमाजी था। मैंने बताऊं मेरा कब्र कितना हसीन था।
شام ایک مکان خالی چاہیے، اس نے کہا وہ بھی کروا دیتا ہوں۔ آخری شرط آئی ہے، سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا، باقر کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، اس سید مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ مولا سجاد کی آواز ہے، یہ آخری شرط ہے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں۔ سجاد نے کہا یہ کیوں منظور نہیں؟ یہ بغیر دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد رو کے کہتے ہیں کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس، میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ سجاد کی آواز ہے، سیدھا قبر عباس پہ جاؤں گا، قبر عباس پہ رکھ کے کہوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں چادریں واپس لے آیا۔ آخری 1 منٹ اس کا ساری شرطیں منظور۔ 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے، علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ اب میں غیر سید ہوں، میں جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کرنے لگا، جو سمجھے وہ ہائے ضرور کہے گا۔ بی بی دیوار کی ٹیک اٹھی، بابا جی اونٹ تک پہنچتے پہنچتے زندان کی زمین سرخ ہو گئی۔ بٹھایا گیا اونٹ، زخمی نے زخمی کو سوار کروایا۔ بی بی کی آواز ہے، سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مدینے۔ بی بی رو کے جنان سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کے بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا، جو ماتم کرنے کے لیے آیا، ماتم کی تیاری کرنا، آخری جملہ پڑھوں گا اسی میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ رو کے آواز ہے، سجاد مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ سجاد قبرستان مسافرہ پہ گئے، سامنے چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سجاد قبر پہ آئے، قبر پہ گرے، گر کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں، امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ اور سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، دیکھ سکینہ میں مدینے جا رہا ہوں، آج سکینہ میں تجھے وطن واپس لے جاؤں۔ بی بی زینب کی آواز ہے، کلثوم اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ علی کی بیٹیوں نے سجاد کو اٹھایا، کتنے غازی کے نوکر بیٹھے، مجھے جملہ معاف کرنا۔ سب سے آخر میں علموں والے عباس کی زوجہ، فضل کی ماں رو کے کہتی علی کی بیٹی کو تم سید زادیاں ہو، میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، ایک مرتبہ پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سید زادیوں نے پردہ کیا، شام کی دھرتی پر زلزلہ آیا، علی کی عالیہ بیٹی نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی بی بی